السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، دوستو، بھائیو، اس وقت میں نے سورہ کہف کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس میں اس وقت مقصود ان پوری آیتوں کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ سورت کے متعلق اور دجال کے فتنے سے حفاظت کے متعلق جو خصوصیات اور فضائل آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے اصحاب کہف کا جو تذکرہ اس میں آیا ہوا ہے، تو اس بارے میں چند باتیں مختصر سے وقت میں آپ سے عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے، اس سورت کی کیا خصوصیات ہیں، تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ وہ ہمارے ضرورت کی ہیں، اور اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ان خصوصیات اور فضائل کو سننا اور یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ حالات جو اس وقت میں چل رہے ہیں کورونا وائرس کے، کوئی اس کو سازش سمجھتا ہے، دجال کا فتنہ سمجھتا ہے کہ یہ دجال کی سازش ہے، جو لوگ دجال سے رابطے میں ہیں یہ ان کی بنائی ہوئی کارستانیاں ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ دجال کا فتنہ ہے، تو دجال سے بچنے کے لیے اور اس کے فتنے سے حفاظت کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سامان دیا ہے۔ اب یہ دجال کا فتنہ ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہم اس کو بہرحال اس وقت میں ایک آزمائش سمجھتے ہیں۔ اب اس آزمائش سے نکلنے کا ہم کو ذریعہ تلاش کرنا ہے۔ تو یہ فتنہ دجال کا ہے یا نہیں ہے، یا کوئی حقیقی طور پر آسمانی وبا اور بلا ہے، یا یہ کوئی تیسری چیز ہے کہ کسی کی سازش سے، معاشی اعتبار سے کسی کو کمزور کرنے، کسی کے آگے بڑھنے کے لیے کوئی پلاننگ ہے۔ یہ ساری چیزوں سے قطع نظر ہم اس کو بہرحال ایک امتحان اور ایک ابتلا اور آزمائش سمجھتے ہیں، ولو بالفرض اگر یہ دجال کا فتنہ بھی ہے، تو ہمیں تو اس وقت میں اس فتنے سے اور اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بہرحال تلاش کرنا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ کیا ہے۔ ہم کو تو مفر چاہیے،
اور اس سے بچنے کا راستہ چاہیے۔ تو لہٰذا ہمارے بزرگوں نے بہت سارے اعمال بتائے، جس کا ہم نے تذکرہ کل کیا تھا کہ ان اعمال کی ہم اپنے گھروں میں پابندی کریں تو ان آسمانی بلاؤں سے بھی حفاظت کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دجال کا فتنہ تصور کرتے ہیں تو پھر آج کی ہم اس تقریر میں بتا دیں گے کہ اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں اور اسی طرح سے سنن ترمذی، سنن ابو داود اور دیگر کتابوں میں حدیث کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جس شخص نے یاد کر لی، میری بات دھیان سے سنیں، کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں، حفظ کر لیں، بائی ہارٹ کر لیا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بعض دوسری روایتوں کے اندر انہی صحابی سے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، یہی فضیلت آخری آیتوں کے بارے میں آئی ہے، آخری 10 آیتیں، یعنی جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب اگر ہم دونوں روایتوں کو لے لیتے ہیں تو شروع کی 10 آیتیں اور آخری کی 10 آیتیں جس شخص نے یاد کر لیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہا۔ تو آئیے ہم یاد کریں، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں ہر مسلمان یاد کر لے، اور آخری 10 آیتیں بھی ہر مسلمان یاد کر لے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں، اور گھر کے سارے لوگ یاد کر لیں۔ کوئی مشکل تھوڑی ہے، اگر ہم روزانہ بھی ایک تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کر لیں تو 10 آیتیں یاد کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو یاد کر لیں، تو اگر مان لیتے ہیں کہ یہ دجال کا فتنہ ہے، اور اگر یہ نہیں بھی ہے تو جو بھی فتنہ آئے گا اس سے حفاظت کا بندوبست ہمارے پاس ہو گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت سہل ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے، دیکھیے یہاں پہلے روایت میں تھا یاد کر لیں، اور اس روایت میں کیا ہے، پڑھ لیں، کہ جس شخص نے بھی سورہ کہف کی ابتدائی آیات، یہاں 10 کا تذکرہ نہیں ہے، عدد مقرر نہیں کیا گیا، تو ابتدائی آیات اور آخری آیتیں، آخری آیتوں میں بھی 10 کی تعداد نہیں بتائی گئی، تو عدد کے بغیر بتایا جا رہا ہے کہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے، یاد کرنے کی قید نہیں ہے، صرف پڑھ لے، تلاوت کر لے، تو اس کے لیے اس کے قدم سے لے کر سر تک ایک نور ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جو شخص پوری سورت پڑھ لے، پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور بن جائے گا۔ اب یہ نور ظاہر بات ہے کہ اس میں تو نہ یہ قید ہے کہ کتنے دن پڑھنا ہے، اور نہ یہ کوئی تفصیل ہے کہ یہ نور کب تک رہے گا، مطلقاً روایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی یہ پڑھے گا تو وہ نور حاصل ہو جائے گا۔ تو جب بھی پڑھے گا، آج ایک دن پڑھ لے تو ایک دن کے لیے رہے گا، اور اگر روزانہ پڑھے تو روزانہ کے لیے رہے گا۔ بعض روایتوں کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کا تذکرہ اور اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیت سورہ جمعہ یوم الجمعہ کے دن، جمعہ کے دن بھی تلاوت کرنے اور جمعہ کے دن پڑھنے کے متعلق بھی آئی ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا۔ ایک تو یہ فضیلت ہو گئی کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ عام طور پر ہمارے مدارس میں ہمارے اساتذہ کرام اپنے بچوں کو اور طلبہ کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، گویا ان کے لیے ایک لازمی عمل ہے کہ جمعے کے دن وہ سورہ کہف تلاوت کریں گے، تو سارے بچوں کو اس پر مامور کیا جاتا ہے، تو بچوں میں، طلبہ میں اس کی عادت بن جاتی ہے۔
تو مدارس کے طلبہ عام طور پر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر کے یہ فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ان کے لیے تخصیص نہیں ہے، یہ تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ہم سب جمعے کے دن خاص طور پر سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں، سورہ کہف پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ تو فضیلت کیا ملے گی کہ قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک ایک نور ہو جائے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر یہی نور قیامت کے دن ہمارے لیے روشنی بن جائے گا۔ قیامت کے دن اندھیرا ہوتا ہے، پل صراط پر پار ہونے کے لیے اس اندھیرے میں گزرنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ روشنی وہاں کام آئے گی۔ ممکن ہے کہ اسی وقت میں کام آتی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ہر وقت قیامت کے دن یہ روشنی آدمی کے ساتھ رہے۔ بہرحال وہ روشنی قیامت کے دن اس کے کام آئے گی۔ اور تیسری فضیلت اسی میں تیسری فضیلت یہ ملے گی کہ پچھلی جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ پچھلی جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے بڑا سودا کیا ہوگا؟ تو وہ سستا سودا ہے اور قیمتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا، یہ گویا چوتھی فضیلت سمجھ لیجئے جمعہ کے دن پڑھنے کی، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہو گئی اور بہت بڑی خصوصیت ہو گئی۔ ہمارے لیے تو نفع ہی نفع ہے اس کے اندر کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف تلاوت کر لے تو اس کو پورے 8 دن تک ہر فتنے سے حفاظت اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، حفاظت اس کی ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر دجال بھی نکل آئے اس دوران، اس ہفتے میں دجال بھی اگر نکل آئے گا تو اس دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ تو بڑی سعادت کی بات ہوگی اگر کوئی آدمی ہر جمعہ اہتمام سے سورہ کہف پڑھ لیا کرے۔ تو یہ سورہ کہف کی یہ فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ روزانہ تلاوت کرنے کے متعلق ایک فضیلت ہے، اور اسی طرح سے حفظ کر لینے کے متعلق بھی فضیلت ہے کہ شروع کی اور آخری کی آیتیں حفظ کر لیں، اور پھر جمعہ کے دن تلاوت کرنے کی یہ فضیلت۔ تو اس طرح 2-3 طریقے سے سورہ کہف کے یاد کرنے اور پڑھنے کے متعلق یہ روایات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور امید ہے کہ میں انشاءاللہ ضرور آپ حضرات اس پر عمل کرنے کا فکر کریں گے۔ تو میں دعوت بھی دیتا ہوں آپ حضرات کو، ترغیب بھی دیتا ہوں کہ ان حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو اگر ہم دجال کا فتنہ سمجھتے ہیں تو آئیے دجال سے فتنے کی حفاظت کا سامان اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، ہم اس سامان کو اختیار کریں اور اس سے بچنے کا بندوبست کریں۔ ہر گھر اس وقت میں خوف میں اور ایک ہراس میں اور ایک نا امیدی میں اور گھبراہٹ میں گزر رہا ہے، اور ہر ایک کو اس کا اندیشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں کرونا یہاں نہ داخل ہو جائے اور کہیں ہمارے تک نہ آ جائے، ہر ایک اس خوف میں۔ تو آئیے اگر ہم اس کو دجال کا فتنہ ہی سمجھتے ہیں تو کیوں نہ ہم سورہ کہف کے ذریعے سے اپنی پناہ ڈھونڈیں، اور سورہ کہف کی ان ابتدائی اور آخری کی 10 آیتوں کو یاد کر کے اس سے بچنے کا بندوبست کر لیں، اور سورہ کہف کی تلاوت کر کے اہتمام کے ساتھ ہر جمعہ کو اہتمام کے ساتھ پڑھ کر دجال کے فتنے سے حفاظت کا ہم انتظام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ تو میں اس کی ترغیب دیتا ہوں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرنے پر ڈالیں۔ سورہ کہف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ایک ہی ساتھ نازل ہوئی پوری سورہ کہف، پوری سورت ایک ہی بار، اور جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے۔ اور ایک خصوصیت یہ کہ اس سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے ساتھ میں اس کے آئے ہیں۔
70,000 فرشتے اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی خصوصیت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت عطا کرنے کے لیے جب جبرائیل آئے ہیں تو ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا اہتمام کے ساتھ آنا، یہ اس صورت کی اہمیت اور اس کی عظمت شان کی دلیل ہوئی کہ اس کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام اور اہتمام فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کو ساتھ میں لے کر آئے، اس کا اہتمام، اس کی عظمت اور اس کی شان کو انہوں نے اس کے ذریعے سے ظاہر فرمایا۔ اس صورت کے نازل ہونے کا ایک پس منظر بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے، یعنی شان نزول بھی ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے اور اپنے دین کو پھیلانے میں آپ لگے ہوئے تھے، تو کفار مکے کے قریش آپ کی اس پوری محنت، آپ کی اس پوری دعوت سے گھبرائے ہوئے بھی تھے، اور وہ ہر طرح کی کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے کہ کوئی کوشش بھی کارگر مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہے، ان کا دین برابر پھیل رہا ہے۔ تو کافی پریشان تھے وہ کہ کس طرح ان کو روکا جائے اور کس طرح ان کے دین کو اور آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے پایا کہ مدینہ منورہ میں یہود رہتے ہیں، ان یہودیوں میں بہت سے علماء ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس ہے، تو جاؤ ان سے اس کا حل دریافت کر کے آؤ۔ تو چنانچہ 2 آدمی طے ہوئے، ایک نضر بن حارث اور ایک عقبہ بن ابی معیط۔ یہ دونوں مدینہ گئے، وہاں کے یہود سے اور یہودی علماء سے ملاقات کی۔ انہوں نے، جن کے پاس پچھلی آسمانی کتابیں تورات و انجیل کا ان کے پاس علم تھا، انہوں نے ان کو ایک حل بتایا کہ دیکھو، تم 3 سوالات ہم آپ کو دیں گے، یہ لے کے جاؤ، اور یہ 3 سوال ان کے سامنے رکھنا اور دیکھنا کہ اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ جواب ہمیں بتاؤ، پھر ہم بتائیں گے۔ پہلے ہی بتا دیا ہوگا کہ اگر تینوں سوالوں کے جواب اگر یہ صحیح دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور اگر ان تینوں سوالوں کے جواب وہ نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، بات بنانے والے ہیں، کہ اپنی طرف سے گھڑ کے کچھ بات کہہ رہے ہیں۔ اب وہ 3 سوال کیا ہیں؟ وہ 3 سوال میں پہلا سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو نوجوان اپنے شہر سے نکل کر چلے گئے تھے، کسی جگہ غار میں جا کے چھپ گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے، ذرا سناؤ۔ یہ سوال، پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ ایک شخص دنیا بھر کا انہوں نے سفر کیا تھا، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، ان کا ذرا قصہ سناؤ، کیا قصہ ہے۔ اور ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے، روح، اس کی کیا حقیقت ہے۔ 3 سوال آپ ان کے، اگر یہ تینوں سوال کے جواب دے دیتے ہیں صحیح تو سمجھ لو یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ آسان سوال نہیں ہے۔ ان 2 قصوں کے بارے میں علم تو کسی کو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس کو آسمان سے وحی آتی ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو بتاوے تو معلوم ہوگا، ورنہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ عرب چونکہ تاریخ سے اور پچھلی آسمانی کتابوں کے علم سے کم واقف تھے، صرف وہ واقعات جو ان کے ہاں پیش آئے تھے تو اس کو وہ جانتے ہیں، اور باقی دنیا بھر کی تاریخ اور دنیا بھر کے حالات سے، اور پھر دنیا بھر کے جو مذاہب ہیں اور آسمانی کتابیں ہیں اور آسمانی جو مذاہب ہیں، ان کے علم سے وہ واقف نہیں تھے، چونکہ وہ شرک و بت پرستی میں پڑ گئے تھے، تو اس لیے علم سے بہت دور تھے وہ، اور امیین تھے، ان پڑھ معنی کہا جاتا تھا ان کو، تو اس لیے ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا علم بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اب یہ انہی عربوں میں ہیں، امیین ہی میں آئے ہیں، تو سیاق سباق میں، قریب میں، آبا و اجداد میں، خاندان میں یا اپنے علاقے والوں میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو ان کو ان ساری چیزوں کا علم دے دے۔ تو اگر وہ اس کا علم رکھتے ہیں اور وہ ان واقعات کو صحیح بتا دیتے ہیں
تو علم کے ماحول اور علم کے سیاق و سباق اور علم کے حاصل ہونے کے اسباب کے بغیر یہ بتانا سوائے وحی الہی کے اور کوئی سبب اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اگر یہ بتا دیتے ہیں جواب تو سمجھ لو ان کے پاس وحی آتی ہے، اور اگر یہ جواب نہیں بتاتے ہیں تو وحی نہیں آتی ہے، صرف باتیں گھڑ رہے ہیں۔ اب وہ قریش کے لوگ بڑے خوش سوالات لے کر آئے اور قریش سے کہا کہ ہم آج فیصلہ کن ایک وہ لائے ہیں، فیصلہ کن ایک چیز لائے ہیں، وہ ہم پیش کریں گے اور اس کے ذریعے سے ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوالات کیے کہ آپ ان کے جواب دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ علم نہیں رکھتے تھے پہلے سے، ان سوالوں کا جواب آپ کو پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم لے لیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ جبرائیل آ جائیں گے وحی لے کر، تو ان سے میں پوچھ لوں گا تو وہ بتا دیں گے اور ان سے معلوم کر کے ان کو سنا دیں گے، کیا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دھیان نہیں رہا کہ آپ زبان سے یہ کہتے کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ نے کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، آپ کی زبان سے انشاءاللہ کا لفظ نہیں نکلا، آپ نے ٹائم لے لیا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اب کل تک حضرت جبرائیل آئے نہیں، پرسوں نہیں آئے، ترسوں بھی نہیں آئے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی گئی۔ اب ادھر سے جواب کا مطالبہ اور تقاضا بڑھتا چلا گیا، جب جواب نہیں دیا تو شور مچ گیا کہ دیکھو یہ بس باتیں بنانے والے ہیں، جواب دیا نہیں ابھی تک انہوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام انتہائی پریشان۔ بہرحال تاخیر سے وحی آئی، اور تاخیر سے آنے کی وجہ بھی حضرت جبرائیل نے بتائی کہ حضرت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ آیت بھی اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ آئندہ ہرگز کسی بات کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، جب تک کہ آپ انشاءاللہ نہ کہہ دیں، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے یہ کام کل آپ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ چاہے گا تو ہو سکے گا، نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہرگز آپ کوئی کام کے بارے میں ایسا نہ کہیں، انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ آیتیں اسی صورت کے درمیان میں آ گئیں، تو ان آیتوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر متوجہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ آئندہ آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تینوں کے جوابات اس سورہ کہف کے اندر دے دیے۔ پہلا سوال تھا ان نوجوانوں کا قصے کے بارے میں، تو وہی نوجوان اصحاب کہف ہیں۔ دوسرا سوال تھا اس شخص کے بارے میں جو مشرق سے لے کر مغرب تک جنہوں نے سفر کیا، وہ ذوالقرنین ہیں۔ ان دونوں کا تذکرہ اسی صورت کے اندر، سورہ کہف کے اندر تفصیل سے ان کا واقعہ موجود ہے۔ اگر آپ پوری صورت پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، تو یہ دونوں واقعات آپ کے سامنے تفصیل سے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت میں ان کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دو قصے تو سورہ کہف کے اندر تفصیل سے آ چکے ہیں۔ تیسرا سوال ان کا تھا روح کے بارے میں، تو روح کے بارے میں زیادہ تفصیلی جواب اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس میں بھی ایک مصلحت تھی، تو اللہ نے مختصر اور اجمالی جواب دے کے بات ختم کر دی، لیکن جواب تو دیا، جس جواب سے کام ہو جائے اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دے دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو غرض تینوں سوالات کے جوابات اب قریش کے پاس کوئی راستہ تھا نہیں، تینوں کے جوابات مل گئے ہیں۔ اب تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے ہی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا ان کو کوئی جواز نہیں ہے، لیکن بہرحال ماننا تھا نہیں۔ تو جب آدمی کو ماننا نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی بہانے ڈھونڈتا ہے، تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار۔ تو آدمی کو ماننا نہیں تھا، تو اس لیے یہ بہانہ سے جب کام نہیں چلا دوسرا بہانہ، دوسرے سے کام نہیں چلا تیسرا بہانہ، تو بہانے پر بہانے آدمی ڈھونڈتا ہے اور بناتا رہتا ہے، مانتا بہرحال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فریضہ انجام دے دیا، اور علماء یہود تک یہ بات پہنچ گئی کہ بھائی انہوں نے صحیح جوابات دے دیے، تو ان کو بھی اس کا پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن بہرحال ان کا بھی وہی حال ہے کہ ماننا تھا نہیں۔ تو جب آدمی کو ماننا نہیں ہوتا ہے تو صحیح جوابات ملنے کے باوجود بھی وہ مانتے نہیں ہیں۔
اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کی معلومات میں اضافہ، علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں۔ اصحاب کہف، ان کا کیا تعارف ہے، میں تھوڑا سا مختصر۔ اصحاب کہف، قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم، یہاں آپ نے جو آیتیں سنی ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، ان آیتوں کے اندر اللہ نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے، اصحاب الکہف والرقیم، کہف والے اور رقیم والے، کہف والے اور رقیم والے۔ اب یہ کہف والے اور رقیم والے سے کیا مراد ہے؟ اب قرآن کے ان الفاظ میں عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، یہ دونوں ایک جماعت تھی، اور بعض حضرات نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ اصحاب کہف الگ ہیں، اصحاب رقیم الگ ہیں۔ چنانچہ علماء کے درمیان اس بارے میں رائے مختلف ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر جس انداز سے ان کا تذکرہ کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے اصحاب الکہف کا ایک عنوان الگ باندھا، اس کے تحت میں حدیث ذکر کی ہے، اور اصحاب الرقیم کا ایک عنوان الگ باندھا، اس کے تحت میں ایک واقعہ بیان کیا ہے 3 آدمیوں کے غار میں چھپ جانے کا بنی اسرائیل کے زمانے میں، کہ 3 آدمی نکلے اور غار کے اندر چھپ گئے، اور اوپر سے پتھر کی چٹان آئی اور اس نے غار کے منہ کو بند کر لیا۔ اس کا ایک طویل واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو امام بخاری نے وہ حدیث کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے اصحاب الرقیم کے عنوان کے اس ٹاپک کے نیچے۔ تو انہوں نے ٹائٹل جو باندھا اس کے نیچے یہ اس کو، تو گویا ان کا یہ تصور ہے اور ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ اصحاب الرقیم سے مراد وہ 3 آدمی جو غار میں جا کے چھپ گئے تھے، جن کے غار کے منہ کو ایک پتھر کی چٹان نے بند کر دیا تھا، یہ مراد ہے ان کے نزدیک۔ اور اصحاب الکہف سے مراد وہ آدمی ہیں جو ایک شہر سے نکل کے بھاگے تھے ظالم بادشاہ سے حفاظت کی خاطر، اور غار میں چھپ گئے تھے، وہاں ان کی موت واقع ہو گئی تھی اور ان کی قبریں اسی غار میں بن گئی تھیں، اور وہاں ایک مسجد بن گئی۔ موت نہیں واقع ہوئی تھی بلکہ وہ سو گئے تھے، اور ایک طویل زمانے کے بعد قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے 309 سال کا زمانہ، قرآن مجید کی آیتوں کی تصریح سے 309 سال کا زمانہ نکلتا ہے، 300 سنین وازدادوا 9، کہ 309 سال قرآن نے خود صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ 309 سال وہ سوئے ہیں اور 309 سال کے بعد وہ جاگے۔ یہ واقعہ گویا امام بخاری کے نزدیک اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ تو یہ تو امام بخاری کا انداز، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، اور دلائل سے انہوں نے پورا اس بات کو واضح کیا ہے کہ حدیث کی کسی کتاب میں صراحت کے ساتھ کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں، اس کا کوئی تذکرہ صراحت کے ساتھ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جو ان کا واقعہ، اس واقعے کو نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس واقعے کو جو نقل کرتے ہیں اصحاب کہف کے واقعہ، ان کی ساری روایتیں سب ایک جیسی ہیں، اور ان روایتوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک جماعتیں ہیں، سوائے ایک راوی کے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایتوں کو نقل کرنے والے راویوں میں سے سارے راویوں کا ایک ہی کہنا ہے، ایک واقعہ، لیکن ایک راوی ان میں سے اس انداز سے ذکر کرتے ہیں، اضافہ کر کے روایت کے اندر ایک اضافہ لاتے ہیں، اور اس اضافے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ جماعتیں ہیں۔ وہ الگ سے جو اضافہ روایت کا ذکر کرتے ہیں، اس اضافے میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے رقیم کا ذکر کرتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 آدمیوں کے غار میں بند ہو جانے کا واقعہ ذکر فرمایا۔ یہ ہے روایت کے اندر اضافہ۔ یہ اضافہ حدیث کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔ اب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ اصول ہے محدثین کا کہ ساری راویوں کی روایت ایک انداز کی ہے، صرف ایک راوی اس میں متفرد ہیں اور وہ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو تفرد کسی ایک راوی کا دوسرے تمام راویوں کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔
تو جمہور محدثین اور جمہور مفسرین نے سب نے سارے راویوں کی نقل کردہ روایت کو لیا اور اس کے مطابق یہ فیصلہ فرمایا کہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم ایک ہی جماعت ہے۔ چنانچہ جمہور محدثین کے نزدیک یہی بات راجح ہے۔ اب بہرحال ان کا کیا واقعہ ہے، میں اس واقعے کو اس موقع پر تو نہیں بیان کر سکتا، آئندہ کسی موقع پر بیان کریں گے۔ اور یہ کس زمانے کا واقعہ ہے یہ بھی متعین طور سے بتانا مشکل ہے، کس زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ کچھ تاریخی حقائق کو ذکر کر کے اتنا متعین کیا ہے کہ وہ بادشاہ جس کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ لوگ بھاگے تھے، وہ ایک مشرک بادشاہ تھا، شرک و بت پرستی پر تھا، اور وہ زمانہ اس وقت میں جو دین اسلام تھا وہ دین مسیح تھا۔ دین عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہی چل رہا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے کا یہ واقعہ ہے نا، تو حضور کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہی دین چل رہا تھا۔ تو وہ نوجوان اسی دین پر تھے، دین اسلام پر، یعنی دین مسیح پر۔ تو وہ بادشاہ مشرک وہ دین مسیح چھوڑ کے ان کو شرک و بت پرستی پر آمادہ کر رہا تھا، تو اس سے بچنے کے لیے لوگ بھاگے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ وہ تقریباً 500 تقریباً اس کا زمانہ عیسوی 500 کے بعد عیسوی کا ہے، 500 کی کچھ سن ہے، 500 تقریباً کوئی روایتوں کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے 250 کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ جس زمانے میں وہ بادشاہ ظاہر ہوا ہے اور جس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے گئے تھے، وہ اس کا سن 250 عیسوی کا ہے۔ 250 عیسوی کا وہ بادشاہ ہے، اور یہ غار میں یہ نوجوان 309 سال تک تقریباً بند رہے۔ تو اگر آپ اس میں 300 سال بڑھا لیتے ہیں تو 350 ہوا، 550 ہوا، 250 اور 300 کا آپ اضافہ کر لیں گے تو 550 عیسوی کا ہوا۔ تو گئے جب جاگے ہیں یہ لوگ اصحاب کہف، اس وقت میں تقریباً 550 عیسوی کی تاریخ رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ 570 عیسوی کا۔ تو گویا حضور کے ولادت سے 20 سال پہلے کا یہ قصہ رہا۔ اتنا قریبی زمانے کا قصہ تھا یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاگنے کا قصہ، جو اصحاب کہف کے جاگنے کا، ان کا جو زمانہ تھا سونے کا زمانہ، وہ تو اس سے 300 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ تو اس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ زمانہ متعین کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ تو بہرحال اصحاب کہف کے ان کے نام کیا ہیں، وہ بادشاہ کا نام کیا ہے، اور علاقہ کون سا ہے، یہ ساری باتیں نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے ثابت ہیں۔ اب تاریخ سے کچھ چیزیں ملتی ہیں، لیکن تاریخ میں جگہ کو بھی متعین طور سے ایک جگہ بتانا تاریخی اعتبار سے بھی مشکل ہے، اس لیے کہ تاریخیں دیکھی جاتی ہیں تو رقیم بستی کا نام، اور پھر وہ مشرک بادشاہ کا نام، اور پھر اس وقت میں دین عیسوی جو تھا وہی دین حق، اور اس پر وہ قائم تھے، وہ ساری سیاق سباق کو دیکھنا، اور پھر وہ غار، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخی پہلوؤں کے پیش نظر اور تاریخی حقائق کو اگر متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک علاقہ بتانا مشکل ہوتا ہے۔ البتہ 2-3 علاقوں کے بارے میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، ایک اندلس میں، دوسرے اردن میں، ملک شام میں۔ یہ 2 جگہوں کے بارے میں تو عام طور پہ مشہور ہے۔ چنانچہ اردن میں جب ہم لوگوں نے سفر کیا تھا تو ہم لوگ بھی اردن کے جو کیپٹل سٹی ہے عمان، تو اس میں عمان شہر کے اندر کنارے پر پہاڑوں ہی پر واقع ہے شہر، تو کنارے پر شہر کے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اور اس غار کے اندر جانا بھی ہوا، وہاں قبریں ہیں اور ان قبروں پہ کتبے لگے ہوئے ہیں، اور غار کے منہ پر اصحاب کہف کا ہونا لکھا ہوا ہے،
اور ان قبروں کے اندر قبریں آج کل انہوں نے صاف صفائی کر کے اس کی ہڈیاں وڈیاں نکال کے ایک جگہ دکھا بھی رکھ بھی دیا ہے، وہ قبر کھلی ہوئی بھی ہے، اوپر سے بند کر کے اندر سے انہوں نے ایک سوراخ کے ذریعے سے ہڈیاں دکھائی ہیں۔ تو دیکھنے والے جب جاتے ہیں زیارت کے لیے تو وہاں 7 قبریں دیکھتے ہیں، اور ان قبروں کے اندر ہڈیاں بھی مردوں کی انسانوں کی نظر آتی ہیں۔ تو ان کے ملک کے اعتبار سے تو اسی کو اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک مسجد بھی ہے، جیسے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہاں پر ایک مسجد بھی ہے، تو ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرطبہ میں یعنی اندلس میں اس کا مشاہدہ کرنا، اسی طرح کے غار کا مشاہدہ کرنا انہوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے ممکن ہے کہ ایسے واقعات ایک نہیں بلکہ کئی واقعات ایسے پیش آئے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہبانیت کا ایک رواج چلا تھا، اپنی دین کی حفاظت کے لیے، ظالم بادشاہوں سے بچنے کے لیے غاروں میں نکل پڑنا اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر غاروں میں پناہ لینا۔ ایسا ہر زمانے میں ان کے کئی علاقوں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں، تو ممکن ہے کہ کئی جگہوں پر ایسا غار کے اندر چھپنے کا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اس لیے اگر جغرافیائی اعتبار سے اس طرح کے غاروں کا وجود ملتا بھی ہے تو متعین طور سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ قرآن مجید نے جس غار کا تذکرہ کیا ہے وہ یہی غار ہے اور یہی وہ اصحاب کہف ہیں، یہ متعین کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی کہیں اس کی صراحت بھی نہیں ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بیان کیا کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، اللہ نے جس کو مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رکھو، جس کو اللہ نے متعین نہیں کیا قرآن حدیث میں تو تم کیوں اس کو متعین کرنے کے چکر میں پڑے ہو۔ جتنا قرآن حدیث اس سلسلے میں کہتی ہے اتنی بات ہم مان لیتے ہیں، جو نہیں کہتی ہے اس بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں، کسی کے متعلق تحقیقی طور پر متعین کرنے کے چکر میں پڑھ کر بلا وجہ اپنی توانائی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میری بات مکمل ہو رہی ہے، تو میں صرف یہاں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ کہف کے اندر ہمارے لیے فتنہ دجال سے حفاظت کا سامان ہے، اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں، اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بزرگوں اور بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔